اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ سن رہے ہیں علامہ ابراہیم امینی کی مشہور کتاب خاندان کا اخلاق کہ جو اسلامی خاندان کی بنیاد، باہمی تعلقات اور اخلاقی اصولوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ یہ کتاب ہر اس فرد کے لیے رہنما ہے کہ جو دین کی روشنی میں ایک خوشحال اور با اخلاق گھرانہ تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ آئیے اس مفید فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا ہم لوگ چھٹا حصہ بیان کریں گے، تو بغیر کسی تمہید کے چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ بدگوئی کرنے والوں کی باتوں پر دھیان نہ دیجیے۔ ایک بہت بری عادت کہ جو عام طور پر لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ ہے دوسروں کی مذمت اور بدگوئی کرنا۔ یہ گندی عادت دوستوں اور خاندانوں میں دشمنی اور کدورت پیدا کر دیتی ہے، خاندانوں کو تباہ کر دیتی ہے، گھر کے پرخلوص ماحول کی رونق ختم کر دیتی ہے اور اکثر اوقات قتل و غارت گری کے اسباب فراہم کرتی ہے۔ عیب جوئی اور بدگوئی کے مختلف اسباب اور عوامل ہوتے ہیں۔ کبھی حس کے سبب کسی کی بدگوئی کی جاتی ہے، کبھی دشمنی اور کینے کے سبب، اور کبھی انتقام لینے کی خاطر، کبھی دوسروں کی برائی کرنے کا مقصد اپنی خود ستائی کرنا ہوتی ہے، کبھی مذمت کسی کو کسی دوسرے کی طرف سے بدظن کرنے اور اپنی محبت جتانے کے لیے کی جاتی ہے تاکہ اس کی محبت و توجہ کو اپنی طرف مبذول کر سکے۔ کبھی اس کے ذریعے خیر خواہی اور دوستی ظاہر کرنا ہوتا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے کہ واقعی ہمدردی اور خیر خواہی کرنے کا ارادہ ہو۔ ایسے ہی مواقع پر ایک ہوشیار اور عاقل انسان کا فرض ہے کہ وہ ان بدگوئیوں کا اثر قبول نہ کرے، بلکہ نہایت ہی احتیاط اور توجہ سے کہنے والے کے مقصد کو سمجھے اور دھیان میں رکھے کہ اس کی ظاہر داری سے دھوکہ نہ کھائے، اس کے شیطانی ہتھ کنڈوں کے زیر اثر نہ آئے۔ مرد کو ایک اہم نقطہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ عموماً اس کی ماں، بہن، بھائی اور بھائی کی بیوی اس کی بیوی کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتے، خواہ بظاہر ان کے آپسی تعلقات اچھے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس قضیے کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا اپنے ماں باپ کے خاندان کا ایک فرد شمار کیا جاتا ہے اور اس کی اپنی الگ سے کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ماں باپ سالہ سال تک اپنے لڑکے کی تعلیم و تربیت اور پرورش کے سلسلے میں زحمتیں اٹھاتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے گا۔ اگرچہ کہ والدین خود اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں، بظاہر وہ ایک آزاد شخصیت کا مالک بن جاتا ہے، لیکن اسے توقع رکھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ سے قطع تعلق نہ کر لے اور خود مختار ہونے کے باوجود ان کا مطیع اور فرمانبردار رہے اور پہلے سے زیادہ ان سے محبت کا اظہار کرے۔ ان تمام امور میں حتیٰ کہ بیوی کو بھی ان پر ترجیح نہ دے اور پہلے کی مانند ان کی تمام تر توجہ ان پر مرکوز رہے۔ لیکن جب لڑکا شادی کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک خوش اور مسرور، آبرومند، آزادانہ زندگی کا آغاز کرے، چونکہ اپنی نئی نویلی بیوی کو اپنی نئی زندگی کا شریک ایک اہم رکن سمجھتا ہے، اس لیے اس سے عشق اور دلچسپی کا اظہار بھی کرتا ہے، شب و روز محنت اور مشقت کرتا ہے تاکہ زندگی کی ضروریات فراہم کر کے اپنی اور اپنی بیوی کی زندگی کے لیے آرام و آسائش کے اسباب مہیا کرے۔ چونکہ اس سلسلے میں اس کی مشغولیات بڑھ جاتی ہیں، اس لیے اپنی سابقہ زندگی سے جدا ہو جاتا ہے اور اپنے گھر والوں سے اظہار محبت کرنے کا موقع کم ہی ملتا ہے۔ ایسے موقع پر اس کی ماں ایک خطرہ محسوس کرتی ہے کہ اس کو خدشہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے خاندان میں ایک غیر لڑکی کے آ جانے سے اس کا بیٹا ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور لڑکا اپنی بیوی سے جتنا زیادہ محبت کرتا ہے انہیں زیادہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان کا بیٹا انہیں بالکل نظر انداز نہ کر دے اور اس سلسلے میں سارا الزام بہو کے سر تھوپتی ہے۔ اس خطرے کو ٹالنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ بیوی کی محبت اس کے دل سے کم ہو۔ اس مقصد کے تحت نئی نویلی بہو میں عیب نکالنا شروع کر دیتی ہیں، معمولی خامیوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتی ہیں، اس کے شوہر سے اس کی برائیاں کرتی ہیں، بلکہ بعض عورتیں تو دروغ گوئی سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ بہو کو نیچا دکھانے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنتے ہیں اور اس کو شوہر کی نظروں سے گرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر مرد سادہ لو اور کانوں کا کچا ہے تو اس کی ظاہری ہمدردیوں سے متاثر ہو کر ان کی باتوں میں آتا ہے اور بیوی کی برائیاں اور خامیاں سن سن کر بیوی سے بیزار ہو جاتا ہے، بہانے تلاش کرتا ہے اور بات بے بات جھگڑا کرتا ہے، بہت معمولی باتوں کو نظر انداز کرنے کے بجائے بہت اہمیت دیتا ہے اور بیوی کو تنقید اور اعتراض کا نشانہ بناتا ہے۔ اس طرح گھر کا ماحول اعتراضات اور عیب جوئی کا میدان بن جاتا ہے اور آپس میں میل محبت، صلح و صفائی کے بجائے ہر وقت باہمی چپقلش، نزاع اور بیزاری کا بازار گرم ہوتا ہے۔ شوہر جتنا زیادہ ماں بہنوں کی باتوں پہ توجہ دیتا ہے اتنا ہی زیادہ ان کی ہمت بنتی ہے اور زیادہ سے زیادہ بہو کی عیب جوئی اور برائیاں کرتی ہیں۔ ان کی فتنہ انگیزیاں میاں بیوی کے درمیان
نفرت، مار پیٹ، حتیٰ کہ علیحدگی کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ بعض ساس نندیں بیچاری بہو کو اس قدر اذیتیں پہنچاتی ہیں کہ بعض اوقات بہوئیں پریشان ہو کر خودکشی کا اقدام کر دیتی ہیں۔ ایسی عورتوں کی کافی تعداد موجود ہے کہ جو اپنی ساس، نندوں، جیٹھانیوں کے ہاتھوں تنگ ہو کر اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں۔ ہم اخباروں اور رسالوں میں ان کی داستانیں پڑھتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نئی نویلی دلہن نے اپنی شادی کے چند روز بعد ہی سوئی نگل لی۔ آپریشن کے بعد اس نے اخبار اطلاعات کے نامہ نگار کو بتایا، یہ ایک ہفتہ میری فلاں شخص سے شادی ہوئی۔ جب میں بیاہ کر اپنے شوہر کے گھر آئی تو میں بھی اپنے آپ کو دوسری عورتوں کی مانند خوش نصیب تصور کرتی تھی، لیکن ابھی چند دن بھی نہیں گزرے کہ نند اور شوہر کی جانب سے اذیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جس زندگی کو میں سمجھتی تھی کہ میرے لیے بہشت ہوگی، وہ جہنم ثابت ہوئی۔ اتنی کم مدت میں ہی شوہر کے رشتہ داروں نے مجھ کو اس قدر اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائیں کہ زندگی سے دل بھر گیا اور سوئی نگل کر میں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ ایک عورت نے اپنے کپڑوں پہ آگ لگا لی اور زندگی کے آخری لمحات میں پولیس کو بیان دیا کہ میرے شوہر کے بھائیوں نے میری زندگی تلخ کر دی تھی۔ ان کی اذیتوں اور آزار سے تنگ آ کر میں نے اپنے کپڑوں کو آگ لگا لی۔ ایک نئی نویلی شادی شدہ دلہن نے ساس کی بدسلوکیوں سے تنگ آ کر اپنے کپڑوں میں آگ لگا لی۔ مرد کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مذمت، عیب جوئی اور برائیاں خواہ ماں لکھ کہے یا نہیں، یا ان کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار ہمدردی خیرخواہی کی غرض سے ہی کہے، بلکہ ان کا سبب حسد، کینہ، انتقام، خود نمائی اور ناجائز فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ نئی نویلی دلہن کی خوشی اور آسائش ان کے لیے رشک و حسد کا باعث بن جاتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ بہو نے آ کر ان کے بیٹے پہ قبضہ کر لیا ہے۔ بعض مائیں لڑکی کی آمدنی سے خود پورا استفادہ کرنا چاہتی ہیں، اس لیے بہو کا وجود ان کی نظروں میں کھٹکنے لگتا ہے۔ بعض اپنے آپ کو خیرخواہ ثابت کرنے کے لیے بہو کی برائیاں کرتی ہیں، بیٹے کے دل پر بہو قبضہ نہ کر لے۔ ایسی عورتوں کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے اور اپنے مفاد پر اپنے بیٹے بہو کی زندگی کو قربان کر دیتی ہیں، کیونکہ اگر خیرخواہ ہوتی تو بہو کی برائیاں اور عیب جوئی کر کے ان کی زندگی میں تلخیاں نہ بھر دیتی، بلکہ ان کے درمیان باہمی محبت اور تعلقات کو مستحکم اور پائیدار بنانے کی کوشش کرتی۔ برادر عزیز، ظاہری ہمدردیوں اور چپ زبانیوں سے دھوکہ نہیں کھائیں۔ اکثر وہ عیوب کے جو آپ کی بیوی میکے لے جاتے ہیں وہ یا تو اصل عیب ہی نہیں ہوتے یا اتنے معمولی ہوتے ہیں کہ عقل مند انسان ان پر توجہ نہیں دیتا۔ فرض کیجیے کوئی خامی ہے بھی تو کیا دنیا میں کوئی انسان بے عیب ہے جو آپ اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ آپ کی بیوی ہر عیب سے پاک ہوگی؟ کیا آپ کی ماں بہنیں کہ جو آپ کی بیوی کی عیب جوئی کرتی ہیں خود ہر عیب سے مبرہ ہیں؟ اگر آپ کی بیوی میں کوئی کمی ہے تو کیا ہوا، سینکڑوں دوسری خوبیاں بھی تو موجود ہیں، اس کی خوبیوں کو آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر آپ ان کی باتوں پہ توجہ دیں گے تو گھر ہر روز حشر کا میدان ہوگا، آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، زندگی اور بیوی سے بیزار ہو جائیں گے، آپ کی بیوی بھی آپ سے اور اپنی زندگی سے بیزار ہو جائے گی، اور اس طرح زندگی کی گاڑی چلتی رہی تو زندگی میں کبھی بھی سکون اور چین نصیب نہیں ہوگا۔ اگر فرض کریں تنگ آ کر علیحدگی اختیار کر لی یا طلاق دے دی تو بھی عموماً حالات میں بہتری پیدا نہیں ہوگی۔ مالی نقصانات اور ذہنی پریشانیوں کے علاوہ بدنامی الگ ہوتی ہے۔ ہر ایک ایسے آدمی کو اپنی بیٹی بھی دینے کو تیار نہیں ہوگا، اور اگر فرض کریں کسی نے اپنی بیٹی شادی کے لیے دے بھی دی تو یہ ماں بہنیں اپنے فرائض سے سبکدوش نہیں ہوں گی، بلکہ اگر ان کی مرضی کے مطابق نہ ہوئی تو پھر عیب جوئی اور تنقید شروع ہوگی۔ بس بہتری اسی میں ہے کہ شروع میں ہی ان سے صاف صاف کہہ دیں کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہمارے تعلقات اور آمد و رفت برقرار رہے تو میری بیوی کی برائیاں مت کیجیے اور ہمارے باہمی تعلقات میں مداخلت بھی نہ کیجیے۔ میری بیوی میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ مجھے پسند ہے اور مجھے اس سے محبت ہے۔ جب وہ لوگ دیکھیں گے کہ ان کی باتوں کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو خود ہی خاموش ہو جائیں گے اور آپ بھی اس روز روز کی مصیبت سے نجات پا جائیں گے۔ البتہ اس نقطے کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ بعض ماں بہنیں اتنی آسانی سے دستبردار نہیں ہوتی، بلکہ اپنے مقصد کی تکمیل اور بہو سے انتقام لینے کے لیے جھوٹ بولنے، تہمت لگانے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ ان کا یہ حربہ بعض وقت اتنا کارگر ثابت ہوتا ہے کہ شوہر اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھتا ہے اور تحقیق کیے بغیر بے گناہ بیوی کو طلاق دے دیتا ہے یا بعض اوقات قتل تک کر ڈالتا ہے۔ اکثر ظلم و قتل اور طلاقیں انہی بدگوئیوں اور ناروا تہمتوں کے سبب وقوع میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر درج ذیل ایک واقعہ ہے، توجہ فرمائیے۔ ایک نوجوان جوڑا جن کے نام ڈیش اور ڈیش تھے،
تبریز میں خاندانوں کی حمایت کرنے والی عدالت میں طلاق حاصل کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے۔ شوہر نے عدالت میں کہا کہ میری بیوی میرے بھائی کو، جو کہ اصفہان میں رہتا ہے، عاشقانہ خطوط لکھتی ہے۔ کل رات مجھے اس کے کپڑوں کی الماری میں کچھ خطوط ملے۔ بیوی نے، جو کہ زار و قطار رو رہی تھی، وضاحت کی اور کہا کہ میری ساس اور ننند کو ہر بات پہ مجھ سے اختلاف ہے، مجھے ہمیشہ اذیتیں پہنچاتی ہیں۔ اب جبکہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے اعتراضات کا کوئی اثر نہیں، تو انہوں نے یہ خط لکھ کر میرے کپڑوں کی الماری میں رکھے۔ اگر میرے شوہر کو بھڑکایا ہے مجھے طلاق دلوانے کے لیے۔ عدالت نے میاں بیوی کے درمیان صلح کرا دی۔ فقط آخر میں شوہر سے کہا کہ اپنی ماں بہن سے کہہ دو کہ اس بہو کے اس قدر پیچھے نہ پڑیں۔ ایک 22 سالہ عورت نے ساس کے مظالم سے تنگ آ کر اپنے اوپر تیل چھڑک کر آگ لگا لی۔ کچھ لمحوں کے بعد اس کی چیخیں سن کر پڑوسی مدد کو دوڑے اور اسے تہران کے ایک ہسپتال میں لے گئے۔ اسپتال میں اس عورت نے اپنے بیان میں کہا کہ میری ساس میرے ساتھ رہتی ہے، بہت غصے والی، بہانے باز ہے، ہمیشہ مجھ پر اعتراضات کرتی ہے، میرے اور میرے شوہر کے درمیان جھگڑا کراتی ہے۔ کل جب میں سودا خریدنے کے لیے بازار گئی تو راستے میں میری ایک پرانی دوست مل گئی۔ چند لمحے ہم دونوں نے باتیں کر رہے تھے۔ جب میں گھر پہنچی تو میری ساس نے پوچھا اتنی دیر کہاں تھی؟ میں نے اپنی زمانہ طالب علمی کے ساتھی سے ملاقات کا حال بیان کیا، لیکن وہ سر ہلا کر بولی جھوٹ بولتی ہو، تیری یہ ہمت ہو گئی ہے؟ میں نے تو سنا ہے تو محلے کے قصاب سے عشق لڑاتی ہے۔ اس بات نے مجھے بے حد غضبناک کیا اور ایسے موقعوں پر مرد کو چاہیے کہ نہایت ہی بردباری، صبر و تحمل اور احتیاط سے کام لے اور اس بات کو خوب اچھی طرح چھان بین کرے، اور جب تک کوئی بات پوری طرح ثابت نہ ہو جائے ہر قسم کے اقدام سے سختی سے پرہیز کرے۔ یہاں پر ایک بات اور یاد دلا دیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اور پرورش میں بے حد زحمتیں اٹھاتے ہیں، اولاد سے بھی بہت سی امیدیں رکھتے ہیں اور اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھتے ہیں۔ وہ حق بجانب بھی ہیں، شرعی اعتبار سے بھی ضروری ہے، اور انسانیت کا بھی یہی تقاضا کہ جب اولاد بڑی ہو جائے اور اسے طاقت اور توانائی حاصل ہو تو والدین کے حقوق کو یکسر فراموش نہ کرے، اپنے بیوی بچوں میں محو نہ ہو جائے۔ والدین کی سپاسگزاری ہر حال میں واجب ہے۔ شادی کے بعد بھی ان کی خدمت و احترام کرنا چاہیے۔ اگر وہ محتاج اور ضرورت مند ہیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ان کے مقابلے میں ہمیشہ عجز و انکساری کرنا چاہیے اور ان سے ہمیشہ محبت و خلوص کا اظہار کرنا چاہیے۔ ان سے رابطہ منقطع نہیں کر لینا چاہیے۔ ان کی احوال پرسی کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے رہنا چاہیے، ان کو اپنے پاس بلاتے رہنا چاہیے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ اپنی بیوی بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ ان کا احترام کریں، ان کی خاطر تواضع کریں۔ انہیں سمجھانا چاہیے کہ ہماری بہتری اسی میں ہے کہ اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں سے محبت کریں۔ اس طرح ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کیے جا سکتے ہیں اور انہیں خوش بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اگر انہیں بہو سے یہ خطرہ نہ ہو کہ وہ انہیں ان کے بیٹے سے چھڑا دے گی تو کوئی وجہ نہیں کہ بہو کی مخالفت کریں، بلکہ اس کی حمایت اور طرفداری کریں گے۔ آخر میں اس بات کی بھی یاد دہانی کرا دیں کہ بیوی کو اپنے شوہر سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ اور عزیزوں کو یکسر فراموش کر دے اور ان کی زحمتوں اور محبت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دے اور ان سے رابطہ منقطع کر لے۔ یہ بات بالکل بھی غیر فطری ہے۔ بہو اگر عقل مند اور تدبر سے کام لے تو اپنی ساس نندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو وہ اس کی اپنی ماں بہنوں سے بڑھ کر مہربان اور ہمدرد بن سکتی ہیں۔ اگر ان کا احترام کرے، ان سے محبت کا اظہار کرے، ان کے ساتھ نیکی کرے، کاموں میں ان سے صلاح و مشورہ کرے، ان کے ہاں سے برابر آمد و رفت رکھے، تو نہ صرف یہ کہ وہ اس کی مخالفت نہیں کرے گی بلکہ ہمیشہ اس کی حامی اور مددگار بنے گی۔ اس موضوع کے متعلق کتاب کے پہلے حصے میں مفصل بحث کی جا چکی ہے، اس کی لغزشوں کو نظر انداز کیجیے۔ ہر انسان سے خطا سرزد ہوتی ہے، سوائے معصوم کے کہ دنیا میں کوئی نہیں کہ جس سے زندگی میں کبھی کوئی غلطی نہ ہوئی ہو۔ کبھی کبھی انسان سے جہالت اور نادانی کے سبب سب کام انجام پا جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں عورت مرد میں کوئی فرق نہیں۔ شادی شدہ زندگی میں بیوی سے بھی یقیناً غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ نادانی، عدم توجہ، غصے کی شدت، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اپنے شوہر کی نسبت بے ادبی کر دے یا اس کے منہ سے نامناسب الفاظ نکل جائیں یا طنز آمیز جملے بول دے یا غصے سے بے قابو ہو کر چیخنے چلانے لگے یا پھر شوہر کی اجازت کے بغیر یا اس کے منع کرنے کے باوجود کوئی کام کر دے یا بے احتیاطی یا نادانی یا بے توجہی کے سبب کوئی مالی نقصان ہو جائے، غرض ہے کہ اس قسم کی سینکڑوں دوسری باتیں ہو سکتی ہیں جن سے کم و بیش ہر خاندان کو سابقہ پڑتا ہے۔
البتہ اس بات کی یاد دہانی ضروری ہے کہ میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کریں اور ان کاموں سے سختی سے اجتناب کریں جو ایک دوسرے کی ناراضگی اور رنجیدگی کا باعث ہوں۔ لیکن ایسا اتفاق کم ہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کوئی غلطی ہی نہ کریں۔ بعض مرد یہ سوچتے ہیں کہ بیوی کی غلطیوں پہ خواہ وہ چھوٹی ہو معمولی ہی کیوں نہ ہو سختی سے باز پرس کرنی چاہیے تاکہ تکرار نہ ہو۔ شادی ہوتے ہی اسے آنکھیں دکھانی شروع کر دی جاتی ہیں، اپنے روب میں لے لینا چاہیے تاکہ اس کے ہوش درست رہیں، کوئی غلطی نہ کرے۔ لیکن تجربے سے ثابت ہوا کہ اس قسم کی باتوں سے نہ صرف یہ کہ حسب دلخواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا بلکہ اکثر اس کا انجام برعکس ہوتا ہے، کیونکہ جو عورتیں شوہر کی زیادہ سختیوں اور دباؤ کا شکار رہتی ہیں وہ کچھ دن تو صبر و برداشت سے کام لے سکتی ہیں، لیکن آخر کار ان حالات سے تنگ آ جاتی ہیں اور اس وقت ممکن ہے عاجز آ کر اس قید و بند سے آزاد ہونے کا فیصلہ کر لیں، یا پھر شوہر کی سختیوں، اعتراضات اور ناروا سلوک کی عادی ہو کر اس کی طرف سے بے پرواہ ہو جائیں۔ اپنے دل میں سوچتی ہیں کہ میرا شوہر تو معمولی باتوں پر غصہ ہوتا ہے، غیر ارادی طور پر مجھ سے کوئی غلطی یا پھر کوتاہی ہو جاتی ہے تو مجھے نہیں چھوڑتا اور مجھ پر سختی کرتا ہے، بس بہتر ہے کہ اس کی باتوں پر توجہ نہ دوں تاکہ ٹھیک ہو جائے اور ظلم و ستم سے باز آئے۔ اس طرح شوہر سے گستاخی کرتی ہے، برابر سے جواب دیتی ہے، اس کی مخالفت اور نافرمانی کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں مختلف نتائج سامنے آتے ہیں۔ مثلاً مرد بیوی پر سختی اور ظلم کرنے سے دستبردار نہیں ہوتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر دھرمی کشمکش، لڑائی جھگڑے کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، اور اگر اس طرح زندگی گزرتی رہے تو ساری زندگی میں کبھی بھی خوشی اور سکون میسر نہیں ہوتا۔ یا ہوتا ہے مرد اس کشمکش سے تنگ آ کر بیوی کے سامنے جھک جاتا ہے اور اسے مکمل آزادی دے دیتا ہے۔ ایسی صورت میں کہ جو عورت زور آزمائی اور مخالفت کے ذریعے قید و بند سے رہائی حاصل کرے گی وہ کامیابی اور آزادی کا احساس کرے گی، نتیجہ اپنے شوہر اور اس کی باتوں کی طرف سے بے اعتنائی ہوگی۔ نادان شوہر بھی کہ جو کہ شادی شدہ زندگی اور زداری کے اصول سے ناواقف ہیں، بیوی خواہ بڑی غلطیاں ہی کیوں نہ کرے وہ خاموش رہتے ہیں۔ یا تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ضد اور رساکشی کے نتیجے میں ان میں سے کسی ایک کی جان پر بن جاتی ہے اور ایسی صورت میں علیحدگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں مرد عورت دونوں کو ہی نقصان پہنچتا ہے، یوں آسانی کے ساتھ اطمینان نصیب ہونا مشکل ہی معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا بیوی کے عیوب کی اصلاح کرنے کے لیے سختی اور شدت عمل سے کام لینا کوئی دانشمندانہ فعل نہیں، بلکہ سختی سے اکثر خراب نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ دوستوں، واقف کاروں کی زندگی، اخبار و رسائل میں شائع ہونے والے واقعات سے ان باتوں کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ پس زنداری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ شوہر میانہ روی سے کام لے، عقل و تدبر کا راستہ اختیار کرے، بیوی کی معمولی غلطیوں اور کوتاہیوں کو کہ جو غلطی غفلت یا بھول کے سبب ہوئی ہے یکسر نظر انداز کرے اور اس پر جھگڑا نہیں کرے۔ بہتر ہے ذرا بھی پیشانی پر شکن نہ آئے، کیونکہ بیوی نے قصداً ایسا نہیں کیا، اس لیے شوہر کو غصہ اور باز پرس کرنے کا حق نہیں۔ البتہ مناسب موقع پر نہایت ہی اچھے اور خوبصورت الفاظ میں اس کو یاد آوری کرا دے کہ اس کی بات کا دھیان رکھے تاکہ آئندہ اس قسم کا غلط عمل نہ ہو۔ اگر تو نادانی کے سبب خلاف ورزی ہوئی ہے تب بھی مناسب نہیں کہ مرد غصہ اور سختی کرے اور اس کی تنقید اور باز پرس کرنے کی سوچے، کیونکہ بیوی نے مخالفت اور نافرمانی کے خیال سے نہیں بلکہ اپنی جہالت اور نادانی کے سبب اسے اچھا سمجھ کر انجام دیا۔ ڈانٹنے پھٹکارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ مناسب موقع پر اچھے الفاظ میں اس عمل کی خرابی اور اس سے پیدا ہونے والے نقصانات کو دلیل و ثبوت کے ذریعے واضح کرنا چاہیے تاکہ بغیر کسی زور زبردستی کے اپنی مرضی اور خوشی سے اس فعل سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لے، بعد میں اس کی خلاف ورزی نہ کرے۔ ایسی صورت میں مرد کا احترام وقار باقی رہ سکتا ہے اور اپنے اس عمل کے ذریعے وہ بڑی غلطیوں اور خطاؤں کے وقوع میں آنے کو روک سکتا ہے۔ اگر نرم ملائم لہجہ باہمی تفاہم کے ذریعے اپنی بیوی کو اپنا ہم خیال بنا سکے، بیوی اس کی باتوں پر عمل کرے تو چاہیے بیوی کی قدردانی کرے، اس کا شکریہ ادا کرے، لیکن اگر دیکھے کہ اس کی باتوں پر توجہ نہیں دیتی، کبھی کبھی غلطی کر جاتی ہے، تو بھی بہتر ہے کہ مرد بیوی کی معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے۔ عقل مند اور ہوشیار مرد کو چاہیے
کہ ہر بات کے نتائج کو خوب اچھی طرح پرکھے، سختی اور ظلم کے نتائج کا عفو درگزر کے نتائج سے مقابلہ کرے تو یقیناً عفو درگزر کو وہ ترجیح دے گا۔ البتہ ناقابل معافی خطاؤں اور غلطیوں کے سلسلے میں مرد دوسرے طریقوں پر عمل کر سکتا ہے۔ یہ موضوع اس قدر حساس ہے کہ دین مبین اسلام میں اس کو عورت کے ایک حق کے عنوان سے مرد پر واجب قرار دیا گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بہرحال عورتوں سے نباہ کرو، ان سے خوش بیانی کے ساتھ بات کرو، شاید اس طریقہ کار سے ان کے اعمال نیک ہو جائیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، تم پر عورتوں کا یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہاری دست نگر ہے۔ اس کے کھانے کپڑے کا انتظام کرو، اس کی نادانیوں کو معاف کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا کہ بیوی کا اپنے شوہر پر کیا حق ہے؟ اگر اسے انجام دے تو اس کا شمار نیک بندوں میں ہوگا۔ فرمایا اس کے لباس و غذا کا انتظام کرے اور جن کاموں کو اپنی نادانی کے سبب انجام دیتی ہے انہیں معاف کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے زیر دستوں کو معمولی خطاؤں پر تنبیہ کرے اسے اپنی بزرگی اور عزت قائم رہنے کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ بیوی کی ماں ایک اور چیز کہ جو میاں بیوی کے درمیان میں ناچاقی پیدا کرتی ہے اور خاندانوں کے سکون و چین کو سلب کرنے کا سبب بنتی ہے، بلکہ اس کے باعث بعض اوقات طلاق قتل تک کی نوبت آ جاتی ہے، وہ ہے بیوی کی ماں کی بیجا مداخلت اور روک ٹوک۔ بعض مائیں اپنی بیٹی کی شادی سے پہلے اپنے ذہن میں ایک ایسے داماد کا تصور قائم کرتی ہیں کہ جو تمام نقائص اور خامیوں سے پاک ہو، کامل صفات اور خوبیوں کا مالک ہو۔ اس بات کی متوقع رہتی ہیں کہ ایک ایسے آئیڈیل نوجوان سے کہ جو ان کے نصیب میں نہ تھا اپنی بیٹی کی شادی کریں۔ اس امید پر کسی نوجوان کو اپنی دامادی کے لیے منتخب کرتی ہیں اور شروع میں اس کو ایک آئیڈیل انسان مان کر بہت ہی محبت اور شفقت کا اظہار کرتی ہیں۔ اس سے اپنی محبت اور شفقت کا اظہار کرتی ہیں، اس کی خاطر مدارات عزت افزائی کرتی ہیں اور اپنے دل میں سوچتی ہیں کہ اگر اس میں کوئی معمولی سی خامی ہوگی تو میری ہدایات اور نصیحتوں سے اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اگر نیا داماد ان کی مرضی کے مطابق ہوا تو خوش و خرم رہتی ہیں، لیکن اگر ان کی مرضی کے مطابق نہ ہوا تو فوراً اس کے علاج کی فکر میں لگ جاتی ہیں اور شروع میں ہی فیصلہ کر لیتی ہیں کہ اپنی یا دوسروں کی شادی شدہ زندگی کے دوران جو تجربے حاصل کیے ان سے استفادہ کرتے ہوئے داماد کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے پلان بنایا جاتا ہے، اپنے تمام امکانات سے استفادہ کرتی ہیں، کبھی ہمدردی اور خیرخواہی کے طور پر اس کو پند و نصیحت کرتی ہیں، کبھی لڑ جھگڑ کے اپنا کام نکالنا چاہتی ہیں، اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنی بیٹی کو وسیلہ بناتی ہیں، کبھی اس کو لڑنے جھگڑنے کا حکم دیتی ہیں، کبھی التماس و گریہ کرنے کا، اس کے شوہر کی بدگوئی عیب جوئی کرتی ہیں۔ بیچاری لڑکی جو کہ ابھی زمانے کے سرد و گرم سے نا آشنا ہوتی ہے، اپنا بہترین حامی و خیرخواہ جس کو سمجھتی ہے، اس کی تلقین اور نصیحتوں کا اثر قبول کر کے اس کے احکام کے مطابق کام کرتی ہے۔ اگر اس وسیلے سے داماد قابو میں آ گیا تو کیا کہنے، لیکن اگر داماد نے ان کی خواہشات کے آگے سر نہ جھکایا تو ضد اور کشمکش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس ضد کا انجام طلاق، مار پیٹ اور قتل کی صورت میں نکلتا ہے۔ نمونے کے طور پر چند دامادوں کے درد دل سنتے چلیں۔ جوادرم لکھتا ہے، میری ساس ایک دیونی ہے، ایک ادھا ہے، ایک دو سر والی ناگن ہے، خدا جنگل کے بھیڑیے بھی ایسی ساس نصیب نہ کرے، مجھ سے نہ جانے کہاں کا بدلہ لے رہی ہے، میری زندگی تباہ کر دی ہے، قریب ہے کہ اس کے ہاتھوں میں دیوانہ ہو جاؤں، کوہ و بیابان کی طرف بھاگوں۔ صرف میں ہی واحد شخص نہیں کہ جو اپنی ساس کے ہاتھوں خون کے آنسو رو رہا ہے، بلکہ اس درد میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔ میرا خیال ہے ہر 100 شادی شدہ مردوں میں سے 95 افراد اس پریشانی میں مبتلا ہیں اور شاید باقی لوگوں کی ساسیں ہی نہ ہوں۔ محمدف رقم تراز ہے کہ میری ساس میری اور میری بیوی کی زندگی میں بہت دخل دیتی ہے، بلا وجہ ہماری پریشانی کا باعث بنی ہے، میری خاندان کی غیبت کرتی ہے، جب میں اپنی بیوی کے لیے کوئی چیز خرید کے لاتا ہوں فوراً اعتراض کرتی ہے، کبھی اس کے رنگ پہ تنقید کرتی ہے، کبھی ڈیزائن پر، ہزار طرح سے کوشش کرتی ہے کہ جو چیز خرید کر لایا ہوں اس کو معمولی اور حقیر ظاہر کرے۔ بعض داماد ساسوں کے اثر و نفوذ کو کم کرنے اور ان کے دخل اندازیوں کی روک تھام کرنے کے لیے اس مشکل کا حل یوں تلاش کرتے ہیں کہ ان سے قطع تعلق کر لیں، ملاقاتوں اور آمد و رفت کا سلسلہ محدود ہو جائے، اجازت نہیں دیتے کہ ان کی بیوی اپنے ماں باپ کے گھر جائے یا ان کے گھر وہ لوگ آئیں، ان کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے، بے اعتنائی برتتے ہیں۔ ان دخل اندازیوں پر
اعتراض کرتے ہیں، مختصر یہ کہ ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں۔ لیکن مذکورہ روش کوئی عاقلانہ روش نہیں، بلکہ اس کا نتیجہ برعکس نکلتا ہے، کیونکہ ماں بیٹی کی محبت ایک فطری محبت ہے جسے توڑ دینا ایسا آسان کام نہیں۔ مرد یہ توقع کیسے کر سکتا ہے کہ وہ لڑکی کی جس نے سال ہا سال اپنی ماں کی آغوش میں پرورش پائی، اس کی شفقت سے بہرہ مند رہی، اب بھی اس کو اپنا بہترین حامی اور خیر خواہ سمجھتی ہے، ایک اجنبی مرد سے شادی کے رشتے میں بند کر بغیر چون چرا کے اس کی بات مان لے گی، اپنے ماں باپ کی زحمتوں اور محبتوں کو یکسر فراموش کر کے مکمل رابطہ قطع کرنے پہ راضی ہو جائے گی؟ یہ چیز ہرگز امکان پذیر نہیں۔ اگر چند روز کے لیے تعلقات منقطع بھی کر لیے تو حالات ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتے، کیونکہ زور زبردستی جبر ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتا۔ ایک مدت ممکن ہے صبر و ضبط سے کام لے، لیکن آخر کار ایک دن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اور اپنے شدید رد عمل کا اظہار کر ڈالے گی۔ ممکن ہے زیادہ سختیوں سے تنگ آ کر گستاخ ہو جائے، نافرمانی کرنے لگے، ممکن ہے شوہر کے رشتہ داروں سے اس کا بدلہ لے، لڑائی جھگڑا کرے، اس کے علاوہ ساس سے مکمل قطع رابطہ کر لینا ناممکن سی بات ہے۔ ماں بھی تو اپنی بیٹی سے دستبردار نہیں ہوگی، بلکہ یہ امر باعث بنتا ہے کہ دلوں میں کدورت اور تنفر مزید بڑھے اور براہ راست یا بالواسطہ طور پر اذیت پہنچانے اور عدم تعاون کرنے کے لیے اپنی بیٹی کی وہ ہمت افزائی کرے۔ ایسی صورت میں طلاق کی نوبت آ سکتی ہے اور بہت سی طلاق۔ ان سب باتوں کے علاوہ اصولی طور پر یہ بات انسان کے مفاد میں نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے رشتہ داروں سے بچائے، اس کے کہ ان کی محبت و حمایت حاصل کی جائے، ان کے وجود سے استفادہ کیا جائے، ان سے رابطہ منقطع کر لیں۔ بہرحال یہ غیر عاقلانہ روش نہ صرف یہ کہ کچھ سودمند ثابت بھی نہیں ہو سکتی، بلکہ مشکلات میں مزید اضافے کا باعث بنتی ہے۔ صورتحال اور زیادہ نازک ہوتی ہے اور اکثر اس کا انجام قتل یا خودکشی ہوتا ہے۔ ہندوستان کی پولیس نے رپورٹ دی کہ سن 1972 میں نئی دلی میں 136 خودکشی کی وارداتیں ہوئیں، جن میں سب کا اصلی سبب داماد اور ساس کے درمیان اچھے تعلقات استوار نہ ہونا تھا۔ ایک شخص نے اپنی ساس کے دخل اندازیوں سے پریشان ہو کر خودکشی کر لی۔ یہ بات تو مسلم ہے کہ ساس اپنے داماد کی دشمن نہیں ہو سکتی، بلکہ فطری بات ہے کہ اس کو بہت زیادہ عزیز رکھتی ہے۔ اپنی بیٹی سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اپنے داماد سے بھی محبت کرے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ اس کی بیٹی کی خوش بختی اس کے ہاتھ میں ہے۔ بس اگر ان کی داخلی زندگی میں مداخلت کرتی ہے تو یقیناً اس کی نیت تو بری نہیں ہوتی، بلکہ جو کچھ بھی کرتی ہے ہمدردی اور خیرخواہی کی غرض سے کرتی ہے۔ البتہ اس بات کا امکان ہے کہ بیجا مداخلتیں کرے اور اس کی تجاویز غلط یا ضرر بخش ہوں، لیکن وہ محض اس کا نادانی اور جہالت کے سبب ہو سکتی ہیں۔ اس کو بدبختی پر محمول نہیں کرنا چاہیے۔ ماں اور اولاد کا تعلق ایک فطری چیز ہے جس کو آسانی سے منقطع نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی اس تعلق کو توڑنے کے در پہ ہو تو یہ ایک غیر فطری عمل ہوگا اور اس کے نتائج بے حد خراب ہوں گے۔ اصولی طور پر یہ چیز انصاف سے کوسوں دور ہے کہ انسان ماں بیٹی کے رابطے کو منقطع کرنا چاہے، ان کے درمیان جدائی ڈال دے، جس طرح مرد چاہتا ہے کہ آزادی کے ساتھ اپنے ماں باپ سے تعلقات قائم رکھے، آزادانہ طور پر ان کے پاس جائے اور وہ اس کے پاس آئیں۔ اسے خود سوچنا چاہیے کہ اس کی بیوی بھی جذبات و احساسات رکھتی ہے، اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے میل جول رکھے۔ مذکورہ باتوں کو مد نظر رکھ کر کہا جاتا ہے کہ اس مشکل کا بہترین حل یہ ہے کہ ساس سے بلکہ بیوی کے تمام دوسرے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے اور احترام کرنا چاہیے۔ مہربانی اور اچھے اخلاق کے ذریعے ان کی محبت اور توجہ حاصل کرنی چاہیے۔ نیکی اور محبت کا اظہار کر کے انہیں اپنا بنا لینا چاہیے۔ کاموں میں ان سے صلاح و مشورہ لینا چاہیے، اپنی مشکلات کو ان سے بیان کر کے ان کی رائے لینی چاہیے، ان کی مفید تجاویز اور ہدایات پر توجہ دینی چاہیے، ان سے اپنی بیوی کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا کام کرنا چاہیے کہ انہیں یقین ہو جائے کہ وہ ان کی بیٹی کا وفادار ہے اور واقعی اس کو چاہتا ہے۔ اگر رائے نامناسب ہو تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں ان کی بدبینی دخل ہے، بلکہ اس صورت میں کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے الفاظ میں ثبوت اور دلائل کے ذریعے اس چیز کے مضر نتائج بیان کریں۔ ان کی تجاویز کو غصے یا بے اعتنائی کے ساتھ رد نہیں کر دینا چاہیے، حتیٰ کہ اگر بیوی سے بھی کھٹ پٹ ہو گئی ہو تو اس کو شکایت کے طور پر نہیں بلکہ دوستانہ طریقے سے اور مدد طلب کرنے کی غرض سے ان سے بیان کرے اور خیالات سے استفادہ کرے۔ مرد کو چاہیے کہ ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھے کہ بیوی کے ماں باپ اور بھائی بہنوں سے محبت کرنا، ان کا خیال رکھنا ازدواجی زندگی کا ایک بہت بڑا راز ہے۔ اس طرح سے وہ داماد پر مکمل اعتماد کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ شادی شدہ زندگی کی بہت سی مشکلات
خود بخود حل ہو جاتی ہیں۔ یہ دیکھنے کو بھی آتا ہے کہ اکثر داماد کے جو اپنی ساس سے پریشان ہیں تو ایسا نہیں کہ ساری غلطی ساسوں کی ہوتی ہے، بلکہ وہ خود بھی بے قصور نہیں ہوتے، کیونکہ وہ خود ہوتے ہیں کہ جو اپنی غیر خیرمندانہ طرز عمل سے ایک حقیقی خیرخواہ کو مزاحمت کرنے والا سمجھ لیتے ہیں۔ ایسے بہت سے داماد ہیں کہ جو اپنی بیوی کے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں اور ان کی محبت اور حمایت سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ جیسے کہ منو چہر لکھتا ہے، میری ساس ایک فرشتہ ہے، بلکہ فرشتے سے بھی بہتر، میں اپنی ماں سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں، بے حد ہی مہربان، نیک اور سمجھدار خاتون ہے، میری داخلی زندگی کی مشکلات کو میری ساس حل کرتی ہیں، ان کا وجود ہمارے خاندان کی خوش بختی اور سعادت کا ضامن ہے۔ البتہ ممکن ہے کہ بعض ساسیں ضدی اور خودخواہ ہوں، جن میں سوجھ بوجھ اور لیاقت نہ ہو اور ان کی بیجا مداخلت اور غیر عاقلانہ تجاویز سے پیچھا چھڑانا مشکل ہے، لیکن ایسی صورت میں بھی ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، سخت آمیز رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بہتر ہے کہ حتی الامکان نرمی اور محبت اور خوش اخلاقی کے ساتھ ان سے برتاؤ کیا جائے۔ اگر ان کی اصلاح نہیں کی جا سکتی، لیکن اس طرح ان کی ضد اور اعتراضات کو کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس بڑے خطرے کو ٹالا جا سکتا ہے جو ممکن ہے ازدواجی زندگی کے محل کو چکنا چور کر دے، تو اس سلسلے میں شوہر کے لیے لازم ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ مکمل مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کرے، اظہار محبت کے ذریعے اس کے قلب کو مسخر کر کے اس کا اعتماد حاصل کرے، اور اس کے بعد ساس کی بیجا مداخلت اور غلط تجاویز کے سلسلے میں اپنی بیوی سے مناسب الفاظ میں بات کرے، اس کے خراب نتائج کو بیان کرے، دلیل و ثبوت کے ذریعے اسے سمجھائے کہ اس کی ماں کی تجاویز درست نہیں ہیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے پوری طرح مفاہمت پیدا کر لے اور اسے اپنا ہم خیال بنا لے تو ساری مشکلات مجملہ ساس کی مشکل بھی خود بخود حل ہو جائے گی۔ بہرحال اس بات کو ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ نرمی اور خوش اخلاقی اور خردمندانہ تدبر کے ذریعے تمام مشکلات آسانی کے ساتھ حل کی جا سکتی ہیں اور شادی کے مقدس بندھن کو مستحکم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوستی بڑھانا نصف عقل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ لوگوں سے نزدیکی اور ان سے خوش اخلاقی سے پیش آنے سے شر اور برائیوں کی روک تھام ہوتی ہے۔ حضرت علی یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص تم سے سختی سے پیش آئے اور شاید اسی وسیلے سے وہ رام بھی ہو جائے۔ ایک اور موقع میں فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے نزدیکی اختیار کرو، احسان کرو، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرو۔ دھیان رکھیں، عورت جذباتی ہوتی ہے، اکثر اس کی عقل پر اس کے احساسات و جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ مرد کے مقابلے میں عورت جلدی یقین کر لیتی ہے اور جلدی فریب کھا لیتی ہے، چونکہ حساس اور لطیف روح کی مالک ہوتی ہے، اس لیے جلدی متاثر ہو جاتی ہے، جلد کسی چیز کی شیفتہ ہو جاتی ہے اور جلدی آزرد خاطر بھی ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے ظاہری چیزوں سے فریب کھا جاتی ہے، اپنے احساسات پہ کنٹرول پانا اس کے لیے دشوار ہے۔ جب اس کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں تو انجام کار سوچے بغیر فیصلہ کرتی ہے، لہٰذا اگر مرد اپنی بیوی کے اعمال و کردار پہ نظر رکھے تو یہ چیز خاندان کے مفاد میں ہوگی اور اس کے ذریعے بہت سے احتمالی خطرات کی روک تھام کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے اسلام کے مقدس آئین میں خاندان کا سرپرست مرد کو مقرر کیا گیا ہے اور اس کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ خداوند حکیم قرآن مجید میں فرماتا ہے، مرد عورتوں کے سرپرست ہیں کیونکہ خدا نے بعض لوگوں کو بعض دوسروں پہ برتری عطا کی، چونکہ مردوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کیا ہے، پس نیک بخت بیویاں تم شوہروں کی تابعداری کرتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے جس طرح خدا نے حفاظت کی ہے ہر چیز کی حفاظت کرتی ہیں۔ مرد کو چونکہ خاندان کا سرپرست مقرر کیا گیا ہے، اس لیے وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنی بیوی کو بالکل آزاد چھوڑ دیں، بلکہ ان کی مخصوص ذمہ داری کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیشہ ان کی نگہبانی کریں، ان کے اعمال و حرکات پر نظر رکھیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی سادہ لوہی کے سبب منحرف نہ ہو جائیں۔ اگر دیکھیں کہ فاسد اور نامناسب لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتی ہے تو اچھے الفاظ میں اس کو متنبہ کریں اور اس کے نقصان اور ضرر سے آگاہ کریں اور ان لوگوں سے اس کی دوستی اور آمد و رفت کو جس طرح بھی ہو منقطع کر دیں۔ اجازت نہ دیں کہ جسم کے خطوط کو واضح کرنے والے لباس اور سج دھج کر بالکل آزادانہ طور پر گھر سے باہر نکلے اور غیروں کی ہوس نگاہوں کا نشانہ بنے۔ اجازت نہ دیں کہ عیش و عشرت کی محفلوں میں شرکت کرے۔ عورت کو اگر مطلق العان اور بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے، لوگوں سے اس کی میل جول اور آمد و رفت پر کوئی پابندی نہ ہو، تو ممکن ہے کہ شیطان صفت اور بدکار لوگوں کے دام میں گرفتار ہو جائے، اخلاقی بے راہ روی کے دلدل میں پھنس جائے۔ شوہر کو چاہیے کہ ان بے گناہ خواتین کے اعداد و شمار پہ
نظر ڈالے کہ جو اپنے شوہر کی عدم توجہ کا شکار ہو کے دھوکے بازوں اور مکار لوگوں کے جال میں گرفتار ہو کر بد کرداری اور گمراہی کے گڑھے میں گر پڑتی ہیں، قبل اس کے کہ ان کی معصوم بیوی بھی ان میں پھنس جائے، ان کی روک تھام کریں۔ ایسی بہت سی پاک دامن اور گھریلو خواتین کہ جو محض ایک نامناسب شنبے پارٹی یا پھر ایک فاسد محفل میں فریب کھا کر شوہر کی عزت و آبرو اور اپنے گھر بار کو گنوا بیٹھی ہیں۔ جو شخص اپنی بیوی کو اجازت دیتا ہے کہ بغیر کسی روک تھام کے جہاں چاہے چلا جائے، ہر قسم کی محفل میں شرکت کرے، جس سے چاہے دوستی کرے، وہ خود اپنے آپ سے اور بیوی سے بہت بڑی خیانت کرتا ہے، کیونکہ اس کی غفلت کے سبب ایک بے گناہ خاتون سینکڑوں انحرافات میں گر جاتی ہے جن سے پیچھا چھڑانا آسان نہیں۔ یہ چیز جلتی ہوئی آگ پر تیل چھڑکنے کے مترادف ہے اور اس کے شعلوں سے محفوظ رہنے کی توقع کرنا احمقانہ بات ہے۔ کس قدر نادان ہے وہ مرد کہ جو اپنی بیوی بیٹیوں کو نامناسب وضع قطع میں گھر سے باہر سڑکوں پہ پھراتے ہیں، نوجوان کی پرشوق نگاہوں کے سامان وہم پہنچاتے ہیں اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ ان پر کوئی ذرا سی بھی غلط نظر نہ ڈالے اور وہ بڑی شرافت کے ساتھ گھر واپس آ جائیں۔ غلط اور جھوٹی آزادی سے بے حد خراب نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ بیوی اگر اپنے ناجائز مطالبات منوانے میں کامیاب ہو گئی اور اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، شوہر کو اپنا موتی بنا سکی، تو اس کی خواہشات اور مطالبات کا دائرہ روز بروز وسیع ہوتا جائے گا۔ ایسی صورت میں نہ صرف خود کے بلکہ اپنے شوہر اور بچوں کی بھی بدبختی اور تاریکی کے کنویں میں دھکیل دے گی۔ اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرد اپنے خاندان کا سرپرست ہوتا ہے اور ہر سرپرست پر اپنے ماتحتوں کی نسبت ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ عورتوں کو اچھے کام کرنے پر آمادہ کرو قبل اس کے کہ وہ تم کو برے کام کرنے پر مجبور کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرد کی سعادت مندی اس میں ہے کہ وہ اپنے خاندان کا سرپرست اور ولی ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کی اطاعت کرے خدا اس کو آگ میں ڈال دے گا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس قسم کی اطاعت کے بارے میں فرمایا؟ تو آپ نے کہا کہ بیوی اگر چاہے کہ عوامی حماموں، شادی بیاہ کی محفلوں، عید اور سوگواری کی مجلسوں میں باریک اور زرق برق لباس پہن کر جائے اور شوہر اس کو اجازت دے دے۔ آخر میں دو باتوں کی یاد دہانی کرانا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ مرد کو اپنی بیوی کی نگہبانی کرنی چاہیے، لیکن یہ چیز نہایت عقل مند اور سمجھداری سے کام لے کر نہایت ہی متانت اور احتیاط کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ حتی المقدور غصہ اور سختی سے اجتناب کریں، حتی المقدور غصہ اور سختی سے اجتناب کریں جہاں تک ممکن ہو۔ امر نہیں حکم کی صورت میں نہ ہو کہ مبادہ بیوی کو اپنے آزادی سلب ہو جائے اور قید و بند کا احساس شروع ہو جائے، اس کے نتیجے میں وہ اپنے رد عمل کا اظہار کرے اور بسا اوقات اس کا انجام ضد اور کشمکش ہو۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اظہار محبت اور خوش اخلاقی کے ذریعے اس کا اعتماد حاصل کرے، باہمی مفاہمت پیدا کرے، ایک ہمدرد اور مہربان سرپرست کی مانند اچھے الفاظ میں نرم و ملائم لہجے کے ساتھ خیرخواہی کے انداز میں ان کے امور کی اچھائی اور برائی کو اس پہ واضح کرے، تاکہ وہ خود ہی خوشی خوشی دل سے اچھے کاموں کی طرف راغب رہے اور نامناسب کاموں سے پرہیز کرے۔ مرد کو اعتدال اور میانہ روی سے کام لینا چاہیے، جس طرح کے لاوبالی پن اور بالکل آزاد چھوڑ دینا مناسب نہیں۔ اس طرح سختی اور شک و شبہ کرنا درست نہیں۔ عورت بھی مرد کی طرح آزاد پیدا کی گئی ہے، اسے بھی آزادی کی ضرورت ہے۔ بے قدر آمد و رفت اور لوگوں سے ملنے ملانے میں اسے آزادی ہونی چاہیے۔ اسے آزادی حاصل ہونی چاہیے کہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دوسرے رشتہ داروں کے ہاں آئے جائے، قابل اعتماد اور اچھے دوستوں سے تعلقات قائم رکھے، سوائے ان موقعوں کے کہ جس سے کسی نقصان کا خدشہ ہو۔ اسے پوری آزادی ہونی چاہیے۔ ہر حال میں ممانعت اور پابندیاں ایک حد تک ہونی چاہیے۔ اگر حد سے تجاوز کر گئیں اور سختی اور آزادی سلب کر لینے کی حد تک بڑھ گئی تو اس کے نتائج اکثر بے حد خراب ہوتے ہیں۔ دل میں کدورت اور تنفر پیدا ہوتا ہے، خاندان کا باہمی خلوص ختم ہو جاتا ہے، بیوی زیادہ دباؤ اور سختی ہونے کے صورت میں ممکن ہے اس قدر عاجز آ جائے کہ ان قید و بند کو توڑ کر ہر قیمت پہ آزادی حاصل کرنے کا فیصلہ کر لے، بلکہ طلاق یا علیحدگی اختیار کرنے پہ بھی راضی ہو جائے۔ ایک واقعے پر توجہ دیجیے۔ ایک نوجوان خاتون نے خاندان کی حمایت کرنے والی عدالت میں اخبار اطلاعات کے نامہ نگار سے کہا کہ 5 سال قبل کسی نام کے شخص سے میری شادی ہوئی۔ اس وقت میں بے حد خوش تھی، لیکن افسوس یہ خوشی دائمی نہ تھی۔ میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ کچھ دنوں سے میرا شوہر شکی ہو گیا، ہر ایک کو شک اور شبہ کی نظر سے دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی تلخ ہو گئی۔ مجھے کسی سے ملنے جلنے نہیں دیا جاتا، حد تو یہ کہ جب گھر سے باہر جاتا ہے
تو باہر سے دروازے پر تالا لگا کے جاتا ہے تاکہ جب تک وہ لوٹ کے نہ آئے بچے گھر کی قفس میں قید رہیں۔ حتیٰ کہ مجھے اتنی بھی آزادی نہیں کہ کبھی کبھی اپنے ماں باپ سے ملنے چلی جاؤں۔ میرے خاندان والے بھی میرے شوہر کی ان عادتوں کے سبب مجھ سے ملنے نہیں آتے۔ اب میرا دل غم سے پھٹا جاتا ہے، ایک طرف اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال اور دوسری طرف اب اس صورت سے جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ میں عدالت سے طلاق حاصل کرنے کے لیے آئی ہوں۔ افسوس ہے کہ اس قسم کے مردوں کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے کہ جو بے جا شک و شبہ یا غلط عادتوں کے سبب اپنی بیویوں پر اس قدر سختی کرتے ہیں کہ ان بیچاریوں کی جان پر بن جاتی ہے، اور باوجود اس کے اپنے شوہر اور بچوں سے محبت کرتی ہیں، ناچار علیحدہ ہو جانے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ آخر یہ کون سی مردانگی ہے؟ مرد اپنی طاقت اور قدرت اور مردانگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے بے گناہ بیوی پر اتنا ظلم و ستم ڈھائے، حتیٰ کہ اس کو اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں سے ملنے جلنے کا حق بھی حاصل نہ رہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہی سختیاں بعض اوقات ان پاک دامن عورتوں کی گمراہ ہو جانے کا سبب بن جاتی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ اس قسم کی تلخ سختیوں، پابندیوں کے نتیجے میں بعض خاندان کیسے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں؟ فرض کیجئے کوئی عاقل اور جانثار قسم کی خاتون کسی طرح ایسے حالات سے سمجھوتہ کر لے، لیکن بلا شک ایسے خاندان سے محبت و خلوص اور سکون ناپید ہو جائے گا۔ بھلا یہ کس طرح امید کی جا سکتی ہے کہ وہ خاتون کہ جو خود کو بالکل بے اختیار، مجبور اور قیدی سمجھے، شوہر اور بچوں سے اظہار محبت کرے؟ میاں بیوی کیونکہ مشترکہ خاندانی زندگی کی تشکیل کرتے ہیں، لہٰذا گھر کے امور کی انجام دہی میں دونوں میں ہم آہنگی ہونا بے حد ضروری ہے۔ لیکن بہرحال بعض امور کے متعلق دونوں کے مختلف نظریات بھی ہوتے ہیں۔ مرد چاہتا ہے کہ خاندان کے تمام امور اس کی مرضی اور خواہش کے مطابق انجام پائیں اور بیوی اس کی مطیع ہو، اور اس کے برعکس بیوی کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے۔ ایسے موقعوں پر طرفین کی جانب سے احکام صادر کرنا اور اس کی مخالفت کرنے کا سلسلہ مخالفوں اور کشمکشوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر احکام صادر کرنے، روک ٹوک لگانے سے دستبردار ہو جائیں، اور جن امور میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے ان میں باہمی صلاح و مشورہ اور تبادلہ خیالات کے ذریعے مفاہمت پیدا کریں۔ اگر ہٹ دھرمی اور زور زبردستی سے کام نہ لیں تو زیادہ مسائل آسانی سے حل ہو جائیں گے اور دونوں آپس میں مفاہمت پیدا کر لیں گے، کیونکہ ان میں سے کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ اپنے عقیدے اور نظریات کو دوسرے پر زبردستی مسلط کرے، اپنے حکم کے مطابق عمل کرنے پر مجبور کرے، اور خلاف ورزی کی صورت میں اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کو تنبیہ کرے۔ لیکن بعض مرد یہ بہانہ کر کے کہ وہ خاندان کے ولی ہیں، سرپرست ہیں، اپنے لیے اس حق کو روا سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو زور زبردستی کے ذریعے اپنے خیالات منوانے کا پورا اختیار ہے، انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق حکم چلائیں اور روک ٹوک لگائیں۔ اس قسم کے مرد سمجھتے ہیں کہ ان کی بیوی کا فرض ہے کہ ان کے احکام کی پابندی کرے، کسی صورت میں بھی خلاف ورزی نہ کرے، اور خلاف ورزی کی صورت میں اپنے کو حق بجانب سمجھتے ہیں کہ اس پر عتاب نازل کریں، اسے برا بھلا کریں، برے لہجے میں خطاب کریں، اسے دھمکی دیں، سرزنش کریں۔ ایسا غیر اخلاقی رویہ اختیار کرنا وہ اپنا شرعی حق سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات اسے اذیت پہنچاتے ہیں اور مارتے پیٹتے ہیں۔ حالانکہ مرد کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو اذیت و آزار پہنچائے اور اسے مارے پیٹے۔ زمانہ جاہلیت میں جبکہ مرد مہربانی اور انسانیت سے بہت کم بہرہ مند تھے، اپنی بیویوں پہ ظلم و ستم کرتے تھے، ان کو مارتے پیٹتے تھے۔ اسی لیے رحمت للعالمین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلط رسم کو ختم کیا اور فرمایا کہ جو مرد اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارے گا، خداوند عالم دوزخ کے مالک فرشتے کو حکم دے گا کہ دوزخ میں اس کے منہ پر 70 تھپڑ مارے۔ جو مرد کسی مسلمان عورت کے بالوں کو ہاتھ لگائے گا، یعنی اذیت پہنچانے کی خاطر بال نوچے گا، دوزخ میں اس کے ہاتھوں میں آتشی کیلیں ٹھونکی جائیں گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا عورتوں کے مارنے کی ممانعت میں کہ سوائے ایسی صورت میں کہ جب تنبیہ واجب ہو۔ اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مرد اپنی بیوی کو مارتا ہے، 3 سے زیادہ ضرب لگاتا ہے، خدا اس کو قیامت میں مخلوق کے سامنے رسوا کرے گا، پہلی اور بعد کی تمام مخلوقات ایسے مرد کا تماشا دیکھیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسے مرد پر حیرت کرتا ہوں کہ جو اپنی بیوی کو مارتا ہے حالانکہ اپنی بیوی سے زیادہ وہ خود مار کھانے کے لائق ہے۔ اے لوگوں، اپنی بیوی کو لکڑی سے نہ مارو کیونکہ اس کا قصاص ہے۔ جو مرد اپنی بیوی کو مارتا ہے، اس پہ ظلم و ستم کرتا ہے، وہ ستمگر اور ظالم ہے، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی وہ سزا پائے گا، وہ بھی ایسی ناتوان اور نازک صنف پر ظلم کرنا کہ جو سینکڑوں امیدیں اور آرزوؤں کے ساتھ شوہر کے گھر آئی ہے۔
یہ سوچ کے آئی ہے کہ اس پناہ میں عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزارے گی، وہ اس کا حامی و مددگار اور غمخوار ہوگا، مشکلات میں اس کی مدد کرے گا۔ عورت خدا کی جانب سے امانت ہے کہ جو مرد کو سونپی گئی ہے۔ کیا کوئی امانت الہی کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، عورتیں مردوں کو امانت کے طور پر سونپی گئی ہیں، وہ اپنے نفع اور نقصان کی مالک نہیں ہیں، وہ تمہارے پاس خدا کی امانت کے طور پر ہیں، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور ان پر سختی نہ کرو۔ لہٰذا شوہر کا اپنی بیوی پر کوئی حق نہیں رہ جاتا، شرعاً، قانوناً، اخلاقاً اس کو حق حاصل نہیں کہ بیوی کو کسی کام پر مجبور کرے، خلاف ورزی کی صورت میں اس کو تنبیہ کرے، اس کو مارے پیٹے۔ مثلاً بیوی شرعی طور پر ذمہ دار نہیں کہ گھر کے کام انجام دے، مثلاً گھر کی صفائی، کھانا پکانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، بچوں کی دیکھ بھال، سلائی کڑھائی، اس قسم کے دوسرے گھریلو کام انجام دینا عورت پر شرعی اعتبار سے واجب نہیں۔ حالانکہ عورتیں نہایت ہی شوق دلچسپی سے گھر کے کاموں کو انجام دیتی ہیں اور سلسلے میں کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لاتی، لیکن یہ سب ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ شوہر کو چاہیے ان کاموں کی انجام دہی پر اپنی بیوی کا شکریہ ادا کرے، اس کی قدردانی کرے، اظہار تشکر کے ذریعے اس کی ہمت بڑھائے۔ لیکن اگر وہ بعض کاموں کو انجام نہ دے یا اچھی طرح نہ کر سکے تو مرد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ بیوی کو تنبیہ، سرزنش اور اس کو مارے پیٹے۔ اسلام نے صرف اس صورت میں تنبیہ کو جائز قرار دیا کہ جہاں پر شوہر کا حق ضائع ہو رہا ہے، اور اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلا یہ کہ مرد کو شرعی اور قانونی طور پر حق حاصل ہے کہ اپنی بیوی سے جنسی تعلقات قائم کرے اور اپنی خواہشات کے مطابق اس سے لذت حاصل کرے۔ بیوی کی یہ قانونی اور شرعی ذمہ داری ہے کہ اس کی جنسی خواہشات کی تکمیل کرے اور اپنے آپ کو اس کے اختیار میں دے دے۔ اگر بیوی اس کی تکمیل سے درک نہیں کرتی تو کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی۔ البتہ اگر مرد کو اس خواہش کے انجام دہی سے روکے تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ مرد پہلے تو بے حد محبت اور نرمی سے سمجھائے، بلکہ اس کے تحفے تحائف دے کے اس کا دل اپنے ہاتھ میں لے، لیکن اگر محسوس کرے کہ اس کی بیوی کا مقصد اذیت پہنچانا ہے، محض اپنی ضد کی وجہ سے وہ راضی نہیں ہو رہی، تو مرد کے لیے صبر و ضبط مشکل ہے۔ ایسے موقع پر شوہر کو تنبیہ کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن اس میں بھی احتیاط اور حفظ مراتب کا خیال رکھے۔ ایسے موقع کے لیے قرآن مجید میں کہا ہے کہ تمہاری بیویاں اگر تمہیں تمہاری خواہشات کی تکمیل سے روکیں تو پہلے انہیں سمجھاؤ، اس پر بھی نہ مانے تو ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو، اور اس کے بعد بھی نہ مانے تو ان کو مارو، مگر اس طرح سے خون نہ نکلے اور کوئی عضو نہ ٹوٹے۔ بس اگر وہ تمہاری بات مان جائیں تب ان پر ظلم کرنا جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے اس قرآن کی آیت سے کہ شوہر کو اجازت دی گئی ہے کہ اگر تمہاری بیوی تمہارے جائز مطالبات پورے نہ کرے، یعنی تمہیں جنسی تسکین نہ پہنچائے اور اسے گریز کرے، تو اس کا مقصد تم کو اذیت پہنچانا ہو، تو ایسی حالت میں تم کو تنبیہ کرنے کا حق دیا گیا ہے، اور وہ بھی 3 مرحلوں میں، یعنی پند و نصیحت، پیار و محبت سے راضی کرنا۔ اس حوالے سے اس کی جو اور ڈیٹیلز ہیں وہ انشاءاللہ کہ ہم اگلی آنے والی آڈیو میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب میں بیان کی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو محبت، رحمت اور اخلاق کا گہوارہ بنائے، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے والا اور دین پر چلنے والا بنائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید دینی اور اصلاحی مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آخر میں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔